بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ جو ہے وہ کہتے ہیں کھولنے والی، تو یہ قرآن مجید کو کھولنے والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی کچھ نام ہیں۔ سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اسے ام القرآن، اسے الصلاۃ، اور سبع مثانی یعنی دہرائی جانے والی، اور اس کو الکافیہ یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اسے کافی کر دیتا ہے گا۔ تو کسی کو زیادہ نام سے پکارنا کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کی نشانی بھی ہوتا ہے گا۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو 2 خوشخبریاں دی تھی، 2 نور کی، اس میں ایک سورۃ الفاتحہ آتی ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آتی ہیں گی۔ تو اسے ہم شروع کرتے ہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریف، تمام شکر، کل شکر۔ الحمد، حمد کے ساتھ نا ال لگا ہوا ہے گا۔ حمد کسے کہتے ہیں گے؟ تعریف کو، اور شکر دونوں معنی آتے ہیں گے۔ دیکھیں انسانوں کی جو تعریف کرتے ہیں اس کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمد، تمام تعریف، کل شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ لام جو لگا ہوا ہے اللہ کے لام سے پہلے لام، یہ لام حرف جر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا واسطے۔ انشاءاللہ ہم گرامر میں سے مزید ڈسکرائب کریں گے۔ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کون سی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے جو ہم کرتے ہیں گے؟ بہت ہی محبت اور تعظیم کے ساتھ جو تعریف کی جائے نا، اسے حمد کہتے ہیں گے۔ اب ویسے کیا بندوں کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ ہاں، بندوں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، بندوں کو شکریہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ خیر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں بات کریں۔ حمد کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف کے لیے ہوتا ہے۔ تو کسی کی بھی تعریف سب سے پہلے ہم کب کرتے ہیں؟ جو چیز ہمیں پسند ہو اس کی تعریف کرتے ہیں، کسی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی کمال ہو اس کے اندر، کوئی کسی کا احسان ہو، یا بعض وقت بندے کو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو نا، تب بھی انسان اس کی تعریف کرتا ہے گا۔ خیر، دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں پسند ہے، سمجھے، جو چیز بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہے گی، اور جو بھی دنیا میں خوبصورتی ہے، ان سب کا اوریجن، ان کا منبع چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی سب کا کریٹر ہے۔ ہر جو چیز مجھ تک پہنچ رہی ہے گی، کبھی ہم غور کریں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، سوچتے ہیں کبھی کہ یہ کیسا کس طرح مجھ تک پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات نے اس کے اندر پارٹ لیا ہے گا، کس طریقے سے زمین کے اندر ایک بیج جاتا ہے گا اور اس پہ دھوپ لگتی ہے گی اور وہ اگتا ہے گا، کس طرح سمندروں کا پانی اٹھتا ہے گا، کسان انتظار کر رہا ہوتا ہے بارشیں کب ہوں گی، اور پھر کیسے فصلیں اگتی ہیں گی، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے اور پھر وہ اسٹور تک پہنچتی ہیں، کہاں گندم پس رہا ہے گا، اور پھر وہ ہمارے گھر تک آتا ہے اور ٹیبل پہ ہمارے کھانے تک میز تک پہنچتا ہے گا۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے، پھر ہم کھا بھی لیتے ہیں، پھر وہ ہضم ہو جاتا ہے، اس کا بھی شکر کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائجسٹو سسٹم رکھا ہوا ہے گا۔ اگر جن لوگوں کو کتنی پرابلمس ہوتی ہیں کہ باڈی کے اندر، تو الحمدللہ، تمام تعریف و شکر اللہ تعالیٰ کا ہے گا۔ ہر چیز کائنات میں جو ہے گی سب اس کی طرف سے ہے گی، اس نے دی ہوئی ہے گی، اور پھر ہر کائنات میں ہر یہ چیزیں ہم تک جو پہنچ رہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے۔ تو تمام خوبصورتی کائنات کی جو ہے گی وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، سوچے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے تمام انتہا درجے کی کمال پر ہے۔ تو کائنات کی تمام خوبصورتی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے گی، تو انسان جب جنت میں پہنچ بھی جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ آخر میں جب سب سے زیادہ بہترین نعمت جو اس کو نصیب ہوگی نا، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار، جس کو دیکھ کے بندے واقعی میں اس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں بھی کم لگ رہی ہوں گی۔ تو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس کے اندر شکر بھی آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں دابت و شکور ایسے جانور کو کہتے ہیں گے جو کم چارہ کھائے لیکن دودھ زیادہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہوئی ہے گی اس پہ شکر، جو ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں گی کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ لَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ نعمتیں نہیں دکھاتا ہے، وہ ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے گی یا کسی اور کے پاس ہوتی ہے گی۔ تو لیکن مومن بندہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر، اس کے دل میں شکر کا ایک چشمہ روا ہوتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گا، ہر چیز جو اسے مل رہی ہے اور جو چیز اسے نہیں ملی ہے اس پہ بھی شکر۔
جو چیز اس سے لے لی گئی اس پہ بھی شکر کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو الحمدللہ اس لفظ کو بہت گہرائی سے بولیں. جب کیونکہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ نہیں، الحمدللہ، للہ، اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. رب کیسے کہتے ہیں؟ میں نے رب کے لفظ کو ڈیفائن کیا تھا کہ کیئر کے ساتھ پالنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ماں کے پیٹ میں رکھا ہے گا بندے کو، اور پھر کس طرح بہترین حالت میں نیو بورن واپس آتا ہے گا دیکھے دنیا میں، کہ اس کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ دیکھو، اس کے ناخن دیکھو، اوہو اس نے آنکھیں کھول دی. حالانکہ سب آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی مخلوق جب آتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے رب جو ہے عربی میں رب البیت کہتے ہیں عورت کو، کیونکہ عورت کیا کرتی ہے، وہ گھر کے بہت خیال کیئر کے ساتھ گھر کو بناتی ہے، پرواہ کرتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اپنے گھر کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وہ صرف کریٹر خالق نہیں ہے، بلکہ اس کی پرورش کر رہا ہے گا، اس کو بڑھا رہا ہے بہت سلولی، گریجولی، وتھ کیئر. تو الحمدللہ رب العالمین. اچھا اب عالمین کے لفظ کو دیکھیں. عالم کہتے ہیں گے، عالمین کی جو واحد ہے وہ عالم ہے. اور علم کہتے ہیں، علم سنو گا، علم بردار، جھنڈے کو کہتے ہیں علم. اور جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی نشانی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم. علم کہتے ہیں جاننے کو، اور علم کہتے ہیں نشانی کو. تو کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اس سے علم حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا اس کے بارے میں پوچھتے نہیں کس نے بنائی، تو اس کا کہاں کی میڈ ہے یہ، تو اس کا کریٹر کوئی نہ کوئی تو ہے نا. تو ہر چیز جہانوں میں جو بھی مخلوق ہے ان سب کا رب کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو فعلان کے وزن پہ ہے. میں پڑھا تھا شدت سے بھرا ہونا، جیسے غضبان ہوتا ہے، جیسے شیطان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے گا، شدت سے بھری ہوئی ہے گی، اور تمام مخلوقات پہ رحم فرماتا ہے. کوئی اسے مانے، کوئی اس کو نہ مانے، کوئی اس کا انکار کر دے، لیکن وہ سب پہ رحم فرماتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ کریم، اس کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ کریم ہے. جس طرح جمیل ہے، یعنی ہمیشگی ہے اس کے اندر، کنٹینیوسلی مسلسل رحم فرمائے جا رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت کے خاص جو اس رحمت کا ظہور ہوگا نا وہ قیامت کے دن ہوگا. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، روایت میں آتا ہے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگلی جانور بھی جو ہوتے ہیں اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، انہیں کھا نہیں جاتے. لیکن 99 حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. مالک یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے، ماسٹر ہے. یوم دن کو کہتے ہیں کہ یوم آزادی کہتے ہیں، الدین بدلے کے. دین جو ہے، دین کا لفظ آخرت کے متعلق آئے گا، قیامت کے متعلق آئے گا، بعد بعد الموت آئے گا، تو اس کا مطلب ہوگا بدلہ. لیکن اگر دنیا کے حوالے سے دین کی بات آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے گا؟ طریقہ کار، شریعت، لائف اسٹائل. تو جو دنیا میں اللہ کے طریقے پہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. جو دنیا میں اللہ کے طریقے پہ نہیں چلے گا، دین پہ نہیں چلے گا، تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کے دن کا وہی اکیلا مالک ہے. تمام زمین و آسمان کو، روایت میں آتا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو لپیٹ لیں گے، آسمان و زمین کو. جیسے اسکرول ہوتا ہے نا کتاب وہ جو اسکرولنگ میں ہوتی ہے بک، تو اس کو لپیٹ کے آسمانوں کو بال کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے بادشاہ؟ کہاں گئے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو قہر والا ہے. تو اللہ کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں بندے کو، اور وہ سب کو گریجولی سلولی ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی رحمت اتنی آمد، اس کی رحمت کی وجہ سے کہیں سیدھی راہ سے ہٹ نہ جانا. وہ جو نعمتیں دے رہا ہے تو وہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا بھی کہ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا. دنیا میں آج ہمیں کوئی پوزیشن دی جاتی ہے کہ کسی کمپنی کا CEO بنایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں گاڑی دی جاتی ہے، مطلب سب کچھ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کچھ پوچھ بھی تو ہوتی ہے، کچھ آڈٹ بھی تو ہوتا ہے گا کہ تم نے آخر کیا کیا، تمہیں تو ہم نے سب کچھ پرووائڈ کیا تھا، تم نے کیا کر کے دکھایا ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں گی، ایک تو اللہ کے لیے ہر لمحے بندہ شکر کرے،
اور اس کے بعد ان نعمتوں میں کھو نہ جائے. ان نعمتوں کو اللہ کے صحیح راہ پہ اس کو یوز کرنے کا بھی صحیح طریقہ آنا چاہیے کہ ہمیں کس جگہ لگانا ہے گا. ایسا نہ ہو ان نعمتوں کو میں کھو کر شیطان کو خوش کرنے والے کام کرنے لگے، بلکہ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، ایسے کاموں میں لگانا جس سے اللہ کے دین کا فائدہ ہو، یا اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو، اس کی مخلوق کا فائدہ ہو. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نعمتوں سے وہ کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے گا، بلکہ اس کو اس کی پسند کے کاموں میں، رضا کے کاموں میں استعمال کیا